اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الف لام میم، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ یہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے جس کی میں نے تلاوت کی، اور اس کے بعد اس کا لفظی ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ یہ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے، اور جب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے قرآن کریم کی سورتوں کو ایک ترتیب کے ساتھ مرتب فرمایا تو اس میں اس سورت کو سب سے پہلے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلے رکھا گیا۔ اس کی کل آیتیں 286 ہیں، اور یہ مدینہ منورہ میں، یعنی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئیں، اور اس کی 67 سے لے کر 73 تک کی آیتوں میں چونکہ گائے کا واقعہ مذکور ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، کیونکہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کے مضامین پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بنیادی موضوع ایمان اور عمل صالح ہے، کیونکہ دین انہی دو چیزوں سے مرکب ہے۔ دین جس بات کی طرف دعوت دیتا ہے وہ ایک یہ کہ ایمان لایا جائے ان عقیدوں پر جو واقعے کے مطابق ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ایمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے اور اس میں نیک عمل کیے جائے۔ تو اس صورت میں بھی ایک پہلا حصہ ایمان سے متعلق ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور کن چیزوں پر ایمان نہیں لانا چاہیے، اور ایمان کے بارے میں انسانوں کے جو 3 گروہ ہیں، یعنی ایک وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین پر ایمان لائے جنہیں مومن یا مسلمان کہا جاتا ہے، اور دوسرے وہ جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا جن کو کافر کہا جاتا ہے، اور ایک تیسرا گروہ منافقین کا ہے کہ جو زبان سے تو ایمان لے آیا تھا لیکن دل سے ایمان نہیں لایا تھا۔ ان تینوں قسموں کا بیان سورت کے شروع میں کیا گیا ہے، اور پھر یہ بات ظاہر کرنے کے لیے کہ جن باتوں پر ایمان لانے کی دعوت
حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ کوئی آپ کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ جب سے انسان پیدا ہوا اس وقت سے ہی اس کی سرشت میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ وہ ان باتوں پر ایمان لائے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا ہے تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو۔ اس کے بعد آیات کے ایک طویل سلسلے میں بنیادی طور پر خطاب یہودیوں سے ہے جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے، اور ان کے ماضی کے واقعات ان کو یاد دلائے گئے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی تھی اور بنی اسرائیل پر لازم کیا گیا تھا کہ وہ اس تورات کے احکام پر پوری طرح عمل کریں، اور اسی وجہ سے ان کو پوری انسانیت کا امام بنایا گیا تھا۔ لیکن بنی اسرائیل نے ان احکام پر عمل کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی شروع کی۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائیں اس پر انہوں نے ناشکری اور نافرمانی سے کام لیا۔ اس کا مفصل بیان اس سورہ بقرہ کے ایک طویل حصے میں کیا گیا ہے، اور اس طرح یہ واضح کیا گیا ہے کہ اب یہ لوگ انسانیت کی امامت اور انسانیت کے لیے داعی بننے کے اہل نہیں رہے، کیونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات کی خلاف ورزی کی اور جا بجا سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ لہذا اب یہ منصب امامت تبدیل کیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ باری تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بزرگ ہیں جن کو یہودی بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں، عیسائی بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور عرب کے بت پرست مشرکین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدی سمجھتے تھے۔ ان سب کو یاد دلایا گیا ہے کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے اور انہوں نے کبھی کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کیا۔ اسی لیے ان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر یہ بات واضح فرمائی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تھا کہ منصب امامت جس طرح آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے تو میری اولاد کو بھی عطا فرمائیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ آپ کی اولاد میں جو لوگ صحیح راستے پر ہوں گے ان کو تو بے شک امامت کا منصب دیا جائے گا، لیکن جو ظلم کرنے والے ہوں گے یا نافرمانی کرنے والے ہوں گے ان کو یہ منصب نہیں ملے گا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام جن کی نسل سے بنو اسرائیل چلے ہیں، اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ انبیاء کرام زیادہ تر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا، اور انہی کی اولاد میں زیادہ تر انبیاء کرام تشریف لاتے رہے اور امت کی رہنمائی کرتے رہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، قرآن کریم نے بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا ہے کہ اب یہ لوگ اس امامت کے اہل نہیں رہے، لہذا ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضور نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امامت کے لیے منتخب فرمایا گیا ہے۔ اور اسی مناسبت سے پر آگے قبلے کی تحویل کا ذکر ہے، یعنی اب قبلہ بیت المقدس سے منتقل کر کے کعبہ شریف کی طرف منتقل کیا جائے گا، اور اس طرح دوسرے پارے کا آغاز اسی حکم سے ہوا۔ ایمان کی یہ تفصیل بیان کرنے کے بعد پھر سورت میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بھی بہت سے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، جن میں عبادات بھی ہیں، معاشرت سے متعلق احکام بھی ہیں، خاندانی امور بھی ہیں، اور حکمرانی سے متعلق بھی بہت سے مسائل سورہ بقرہ کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ یہ تھا ایک بہت ہی مختصر خلاصہ سورہ بقرہ کے مضامین کا، اور اب ہم ان آیات کی مختصر تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان میں سے پہلی آیت الف لام میم ہے۔ یہ 3 حرفوں کا مجموعہ ہے، لیکن
یہ تینوں حروف مل کر کوئی ایسا لفظ نہیں بنا رہے جو لوگوں میں مشہور ہو، جس کے کوئی معنی لوگوں کو معلوم ہو۔ عام طور سے جب حروف کو استعمال کیا جاتا ہے تو ان کو اس طرح جوڑا جاتا ہے کہ ان سے کوئی بامعنی لفظ بن جائے اور اس کے معنی آدمی کو سمجھ میں آ سکے۔ لیکن قرآن کریم نے سورہ بقرہ کے شروع میں بھی اور دوسری بہت سی سورتوں کے شروع میں بھی کچھ ایسے حروف استعمال فرمائے ہیں کہ جن کو ملا کر کوئی بامعنی لفظ نہیں بنتا، بلکہ یہ الگ الگ حروف کی شکل میں سورتوں کے شروع میں لائے گئے ہیں، اسی لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات کے لفظی معنی ہے ٹوٹے ہوئے حروف، یعنی یہ حروف الگ الگ ہیں، یہ مل کر کوئی بامعنی لفظ نہیں بنا رہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ الف لام میم بھی انہی میں داخل ہے، اور بعض صورتوں کے اندر الف لام میم را ہے، بعض میں الف لام را ہے، بعض میں صرف صاد ہے، بعض میں صرف نون ہے، بعض میں صرف قاف ہے، بعض میں حامیم ہے۔ اس طرح مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں۔ اگرچہ بہت سے لوگوں نے ان حروف مقطعات کا کوئی مطلب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا کوئی بے تکلف اور واضح مفہوم کوئی بھی شخص متعین نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ حروف صحابہ کرام میں سے ایک بہت بڑی تعداد کے قول کے مطابق، جن میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان سب کا کہنا یہ ہے کہ یہ حروف جو شروع میں لائے گئے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، یعنی اس کا کوئی صحیح مفہوم بتا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ کے تحت یہ حروف شروع میں اس طرح رکھے ہیں جو قرآن کریم کی ایک نرالی شان بتاتے ہیں، اور اس کا کوئی صحیح مفہوم کسی بھی انسان کے لیے بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک راز ہے، اور اس راز کا افشا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پر نہیں کیا، لہذا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان سے کیا مراد ہے۔ خود قرآن کریم نے سورہ آل عمران کے شروع میں بتایا ہے کہ قرآن کریم کی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ لا یعلم تأویلہ الا اللہ، کہ ان کی کوئی تفسیر اور اس کا صحیح مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ حروف بھی ان حضرات صحابہ کرام کے قول کے مطابق ایسے ہی حروف ہیں جن کا مطلب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اور ان کے اوپر کوئی علمی یا عملی مسئلہ بھی موقوف نہیں ہے، نہ کوئی عقیدہ اس پر موقوف ہے، نہ کوئی عمل اس کے اوپر موقوف ہے، لہذا اس کی تحقیق اور جستجو میں پڑھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ حروف نازل فرمائے ہیں، اور جس معنی میں بھی نازل فرمائے ہیں وہ برحق ہے، لیکن ہمیں ان کا پورا علم نہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ کتاب ہم اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے مجبور ہیں کہ اس کو یہ کتاب کہہ کر اس کا ترجمہ کریں، لیکن قرآن کریم نے یہاں جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ ذالک الکتاب، اور عربی زبان میں عام طور سے ذالکہ کا اشارہ دور کوئی چیز ہو تو اس کی طرف ہوتا ہے، اگر قریب کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس کے لیے ھذا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو بظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم تو ہمارے سامنے موجود ہے اور قریب ہے، لہذا ھذا الکتاب کہنا شاید زیادہ موزوں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بجائے ذالک الکتاب فرمایا، جس کا اگر ٹھیٹ ترجمہ کیا جائے تو وہ کتاب ہو۔ تو یہاں پر کوئی ایسا اشارہ کہ جو دور کی چیز کی طرف کیا جاتا ہے وہ کیوں کیا گیا، اس کے جواب میں مفسرین نے مختلف باتیں کہی ہیں، لیکن ان میں سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ در حقیقت عربی زبان کے لحاظ سے ذالکہ کا لفظ جس طرح دور کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح اگر قریب کی کوئی چیز بھی بہت زیادہ عظیم الشان ہو
تو اس کی طرف بھی بعض اوقات ذالکہ کے لفظ سے اشارہ کر دیا جاتا ہے. تو چونکہ قرآن کریم بڑی عظیم الشان نعمت ہے، عظیم الشان کتاب ہے، اس لیے حاضل کتاب کہنے کے بجائے اس کو ذالک الکتاب کہہ کر تعبیر فرمایا گیا. اور اس کی ایک توجیہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں یہ بھی فرمائی ہے کہ ذالک الکتاب سے در حقیقت اشارہ اس طرف ہے کہ پچھلے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے وہ تقریباً سب کے سب یہ بشارت دیا کرتے تھے کہ آخر زمانے میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے، جو تمام انبیاء کے خاتم ہیں، اور ان کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہوگا، اور وہ ایک کتاب لے کر آئیں گے جو قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کرے گی. تو چونکہ یہ پیشین گوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کی، حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی کی، تو تمام انبیاء کرام یہ پیشین گوئی کرتے چلے آ رہے تھے، اور مختلف امتوں کے اور مختلف زمانوں کے لوگ اس کتاب کے انتظار میں تھے جو آخر دور میں نازل ہونے والی ہے، اور پھر پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے وہ رہنمائی کا ذریعہ بنے گی. تو یہ یہاں پر ذالکہ کا اشارہ، بعید کا اشارہ اس لیے کیا گیا کہ یہ وہی کتاب ہے جس کا تمہیں انتظار تھا، یہ وہی کتاب ہے جس کی بشارت انبیاء کرام علیہ السلام دیتے چلے آئے ہیں، یہ وہی کتاب ہے کہ جو آخر میں آنے کے بعد تمام قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی. اس واسطے بھی یہاں حاضل کتاب کہنے کے بجائے ذالک الکتاب فرمایا. تو آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یعنی اول تو اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں، اس بات میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے. اور دوسرے، اس کتاب میں جتنی باتیں کہی گئی ہیں وہ سب کسی شک و شبے کے بغیر درست. انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو 100% شک سے بالاتر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو اس کا علم محدود ہوتا ہے، اور اکثر اس کی کتاب اس کے ذاتی خیالات پر مبنی ہوتی ہے. لیکن چونکہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جس کا علم لامحدود بھی ہے اور 100% یقینی بھی ہے، اس لیے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. اگر کسی کو کوئی شک ہو تو یہ اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہوگا، غلط فہمی کی وجہ سے ہوگا، لیکن کتاب کی کوئی بات اپنی ذات میں شبے والی نہیں ہے، شک والی نہیں ہے. پھر اس کتاب کا ایک بنیادی وصف یہ بیان فرمایا گیا کہ یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے، ہدی للمتقین. یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے، یعنی اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو لوگ اپنے دل میں یہ خوف رکھتے ہیں اور اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ ان کا کوئی کام، ان کا کوئی عقیدہ، ان کی کوئی فکر غلط سمت پہ نہ جا پڑے، تو ان لوگوں کو یہ کتاب ہدایت عطا فرماتی ہے. جس آدمی کو کوئی پرواہ ہی نہ ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس کے دل میں طلب ہی نہ ہو، وہ یہ جاننا ہی نہیں چاہتا کہ صحیح راستہ کیا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ہدایت کا سبب نہیں بنتی. لیکن ان لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنتی ہے کہ جو دل میں ڈر رکھنے والے ہیں، یعنی طلب رکھنے والے ہیں، کہ جن کے دل میں حق کی طلب ہے، جو حق کے طالب ہیں، جو چاہتے ہیں کہ جاننا چاہتے ہیں کہ حق کیا ہے، ان کے لیے یہ ہدایت کا سبب ہے. یوں تو اس ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک ہدایت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کو صرف سمجھا دیا جائے کہ صحیح راستہ کیا ہے، اور دوسرے ہدایت کے معنی یہ ہے کہ اس کو ہدایت منزل تک پہنچا دیا جائے. تو پہلی قسم کی ہدایت تو قرآن کریم ہر انسان کو دیتا ہے، چاہے وہ کافر ہو، مسلمان ہو، فاسق و فاجر ہو یا نیک ہو، ان سب کو ہدایت دیتا ہے. اسی لیے سورہ بقرہ ہی کی ایک آیت میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، یعنی اس میں کافر اور مسلم سب برابر ہیں. وہ اس معنی میں ہدایت ہے کہ راستہ سب کو بتاتی ہے، کافر کو بھی بتاتی ہے اسلام، اور مسلمان کو بھی بتاتی ہے. لیکن یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے وہی ہیں جو متقی ہوتے ہیں، جن کے دل میں
یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم کہیں کسی غلط راستے پر نہ جا پڑیں، کہیں ہمارا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے۔ اس واسطے کہا گیا کہ یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے، کیونکہ اس ہدایت کا فائدہ انہی کو پہنچتا ہے جو اس قرآن کریم کی بات مان کر اس کے تمام احکام اور تعلیمات پر عمل کریں۔ ڈر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ اسے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، لہذا مجھے کوئی کام ایسا نہ کرنا چاہیے جو اس کی ناراضی کا باعث ہو۔ اسی خوف اور دھیان کا نام تقویٰ ہے، اور جو لوگ ایسا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں ان کو متقی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں ان کے لیے یہی لفظ استعمال ہوا ہے، ھدی للمتقین، ڈر رکھنے والوں کے لیے یہ ہدایت۔ پھر آگے اس ڈر رکھنے والے جب اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں اور قرآن کریم کی ہدایت پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو ان کے اندر کیا اوصاف ظاہر ہوتے ہیں، ان کا بیان تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ تین صفتیں یہاں بیان فرمائی گئی۔ پہلی یہ کہ جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، یہاں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، اور وہ یہ کہ اس دنیا میں جو ایمان معتبر ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے، یہ ایمان ہے ان چیزوں پر جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی، لیکن انسان اپنی عقل سے ذرا بھی سوچے گا تو وہ اس کو ایک حقیقت نظر آئیں گی۔ ایسی چیزوں پر ایمان لانا، اس کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے، یعنی بے دیکھی چیزوں پر ایمان لانا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آ رہے اور نہ اس دنیا میں آنکھوں سے نظر آ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار اشیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر اور اس کی توحید پر دلالت کرتی ہیں۔ انسان اگر اپنی عقل سے کام لے اور صحیح طریقے سے سوچنے سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر ایمان لانا پڑتا ہے اور اس کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے، اور آج کل بہت سے لوگوں کے دل میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہے تو اس پر کیسے ایمان لائیں، کیونکہ جب تک آنکھوں سے کوئی چیز دیکھنے نہ لی جائے اس وقت تک اس کا یقین نہیں ہوتا۔ تو یہ خیال بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر بھی جن چیزوں کا ہمیں یقین ہوتا ہے وہ ساری ایسی نہیں ہوتی کہ ہم انہیں آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ان کو آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، لیکن ان کی علامتوں سے، ان کے قرائن سے اور ان کے پھیلے ہوئے دلائل کی وجہ سے ہم ان پر یقین کرتے۔ ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ اگر آپ فضا میں کوئی مسافر جہاز اڑتا ہوا دیکھیں تو آپ کو اڑتا ہوا جہاز تو نظر آ رہا ہے اور اس کا چلانے والا آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کو نہ دیکھنے کے باوجود آپ مکمل یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس جہاز کے اندر کوئی چلانے والا بیٹھا ہوا ہے، اس کا کوئی پائلٹ ہے جو اس کو اڑا رہا ہے، حالانکہ اس پائلٹ کو آپ نہیں دیکھ رہے، لیکن چونکہ یہ بات معلوم ہے کہ جہاز، خاص طور سے مسافر جہاز، وہ بغیر کسی پائلٹ کے نہیں اڑ سکتا، تو اس واسطے آپ یقین کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی پائلٹ موجود۔ اب یہاں وہ پائلٹ نظر نہ آنے کے باوجود آپ اس کو ایک یقین کے ساتھ موجود تصور کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی جگہ پر ہیں اور وہاں بارش برس رہی ہے تو چاہے وہ آپ کو بادل نظر نہ آ رہے ہوں، لیکن بارش کے قطروں سے آپ یہ یقین کر سکتے ہیں کہ اوپر بادل ہے جو یہ بارش برسا رہا ہے۔ تو غرض اس دنیا کے اندر بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو صرف آنکھوں سے دیکھ کر نہیں مانی جاتی، بلکہ اپنی عقل سے سوچ کر مانی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت، یہ ایسی چیز ہے کہ جو اگرچہ آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی، لیکن کائنات میں پھیلے ہوئے بے شمار دلائل انسان کو اس نتیجے تک پہنچاتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ایک ہے۔
یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پورا عالم، پوری دنیا ایک منظم اور مستحکم نظام کے تحت چل رہی ہے۔ سورج ایک خاص وقت پر نکلتا ہے، ایک خاص وقت پر غروب ہو جاتا ہے، چاند ستارے ایک خاص وقت پر نکلتے ہیں اور غروب ہو جاتے ہیں، ان میں ایک لمحے کا بھی کہیں فرق نہیں آتا۔ یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ جنگل اور یہ نباتات، یہ حیوانات، ان میں سے ہر چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے۔ تو اگرچہ اس خالق کو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، لیکن اس پر ایمان لاتے ہیں اس عقل کی وجہ سے جو ہمیں اس تک رہنمائی کرتی ہے۔ تو قرآن کریم کا فرمانا یہ ہے کہ انسان کو در حقیقت اس کائنات، اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ اپنی عقل اور سمجھ سے کام لے کر ان حقیقتوں پر ایمان لائے کہ جو اگرچہ اس کو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی، لیکن دلائل ان کے اوپر موجود ہیں۔ تو اسی کا نام ایمان بالغیب ہے۔ چنانچہ متقیوں کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ وہ ایمان لاتے ہیں بے دیکھی چیزوں پر، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی شامل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی شامل ہیں، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی وحی بھی شامل ہے کہ اس وحی کو نازل ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم اس کی حقانیت پر ایمان لاتے ہیں، اور اسی طرح مرنے کے بعد جو دوسری زندگی آنے والی ہے، آخرت کی زندگی، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کی یا مومنوں کی 3 بنیادی صفات ذکر فرمائی ہیں، جن میں سے ایک کا تعلق تو عقیدے سے ہے، یعنی وہ اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ چیزیں کہ جو عام طور پر لوگوں کے ظاہری احساس سے ماورا ہوتی ہیں، یہ لوگ ان کا بھی ادراک اپنی عقل کے ذریعے، اپنی بصیرت کے ذریعے، اپنی سمجھ کے ذریعے اور انبیاء کرام کی لائی ہوئی تعلیمات کے ذریعے ان کا ادراک کر لیتے ہیں، اور اس ایمان بالغیب کے اندر تمام عقائد شامل ہو جاتے ہیں، جن میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اور جو کچھ بھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور وہ آنکھوں سے نظر آنے والا نہیں ہے، وہ سارا کا سارا اس صفت کے اندر داخل ہے، وہ سب ایمان بالغیب ہے۔ اور آگے پھر 2 صفتیں جو بیان فرمائی گئی ہیں ان کا تعلق عبادات سے ہے۔ عبادات میں بھی 2 ہی چیزوں کا ذکر فرمایا گیا، ایک نماز کا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر خرچ کرنے کا۔ یہ اس لیے کہ جتنی بھی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ذمے فرض کی ہیں وہ 2 قسم کی ہیں۔ بعض عبادتیں وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، یعنی وہ انسان کے جسم کے ذریعے ادا ہوتی ہیں، جن کو جسمانی عبادتیں کہا جاتا ہے، مثلا نماز یا روزہ، اور حج کے بہت سے اعمال بھی جسمانی عبادت کے اندر داخل ہیں۔ اور دوسری قسم کی عبادتیں وہ ہیں جن کو مالی عبادتیں کہا جاتا ہے، یعنی وہ مال خرچ کر کے انجام دی جاتی ہے، جیسے زکوٰۃ ہے یا حج ہے یا قربانی ہے۔ تو ان میں سے پہلی قسم یعنی جسمانی عبادتوں کا ذکر کرنے کے طرف اشارہ فرمایا گیا ہے نماز قائم کرنے کے ذریعے، کیونکہ نماز جسمانی عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم عبادت ہے اور اس کو اسلام کا ایک اہم رکن قرار دیا گیا ہے۔ اور مالی عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس میں زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، اور حج کے اندر جو انسان خرچ کرتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے، عمرے کے اندر خرچ کرتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے، اور صدقات نافلہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ 3 صفتیں تو ان کی موجودہ صورتحال کو بتانے کے لیے تھی کہ وہ اپنے موجودہ زندگی میں ان 3 صفتوں سے آراستہ ہیں۔ اگلی جو آیت آ رہی ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس سچائی کو بیان فرمایا ہے کہ اگرچہ وہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں اور آپ کی لائی ہوئی تعلیم پر عمل پیرا ہیں، اور آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ان پیغمبروں پر وہ ایمان نہ لائیں
یا ان پر جو کتابیں نازل کی گئی تھیں، ان پر جو وحی اتاری گئی تھی، اس کو وہ درست نہ مانے، بلکہ وہ جس طرح نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کا اقرار کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں مختلف پیغمبروں کے اوپر، ان کے اوپر بھی وہ پوری طرح ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کتابیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی تھیں جیسے تورات یا انجیل یا زبور، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ان کے احکام کو نافذ نہیں فرمایا تھا، بلکہ وہ اپنے اپنے دور کے لیے تھیں، اپنے اپنے زمانے کے لیے تھیں اور اپنے اپنے قوموں کے لیے تھیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا پورا انتظام نہیں فرمایا اور آخر دور میں وہ اپنی اصل حقیقت میں باقی نہیں رہیں۔ لیکن قرآن کریم کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرار دیا اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر قرار دیا، اس لیے اس کی حفاظت کا آپ نے خود ذمہ لیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی ذکر یعنی قرآن کریم نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو اس طرح محفوظ رہنے والی کتاب جو قیامت تک انسان کی رہنمائی کرے گی وہ قرآن کریم ہی ہے۔ لیکن ایمان رکھنا ضروری ہے ان تمام کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل کی گئی تھی، چنانچہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی تھی۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی آئندہ مستقبل کے بارے میں وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہماری یہ جو موجودہ زندگی ہے یہ ختم ہو جانے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے جو دائمی ہے اور ابدی ہے اور وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور اس کو آخرت کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ آخرت کی زندگی ہے یا آخرت کا عالم ہے۔ یہ لوگ اس کے اوپر بھی پوری طرح یقین رکھتے ہیں، اور یہ آخرت کا عقیدہ ہی در حقیقت ایسا ہے جو انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان کو یہ احساس ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ ایک آخری ابدی زندگی کے اندر اس کا حساب دینا پڑے گا اور مجھے اسی کی بنیاد پر جزا یا سزا ملے گی، تو وہ پھر اپنی عملی زندگی کے اندر بھی محتاط ہو جاتا ہے، اور اسی احتیاط کا نام تقویٰ ہے جس کا ذکر ھدی للمتقین میں فرمایا گیا تھا۔ یہ صفتیں متقیوں کی بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 5ویں آیت میں ان لوگوں کا انجام بھی بیان فرما دیا اور ان کی موجودہ حقیقت بھی بیان فرما دی، اور آئندہ ان کو جو کچھ فوائد حاصل ہونے والے ہیں ان کی طرف بھی اشارہ فرما دیا۔ فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے۔ یہ جو کہا گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، یہ پھر اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ قرآن کریم کی ہدایت پوری انسانیت کے لیے ہے، لیکن یہ ہدایت فائدہ مند انہی لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو اس ہدایت کو تسلیم کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں تو وہ صحیح راستے پر آ جاتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ ایک شخص کو راستہ تو بتاتے ہیں کہ فلاں منزل تک جانے کے لیے تمہیں یہ راستہ اختیار کرنا ہوگا، لیکن وہ شخص اس راستے کو اختیار نہیں کرتا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہدایت تو اس کو ملی، رہنمائی کی حد تک ہدایت اس کو ملی، لیکن اس نے خود ہدایت کو اختیار نہیں کیا اور صحیح راستے پر نہیں آیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ متقی لوگ جن کے لیے قرآن کریم صحیح معنی میں ہدایت ہے، وہ قرآن کریم کی ہدایت پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے راستے کے اوپر آ جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یعنی دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اب جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی 3 قسمیں ذکر فرمائی ہیں، ایک مومن، ایک کافر اور ایک منافق۔ تو مومنوں کا بیان ان 5 آیتوں کے اندر مکمل ہوگا، اور اس کے بعد پھر اگلا بیان کافروں کا ہے، اور یہ 2 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے، اور اس سے مراد وہ کافر ہیں جنہوں نے یہ قسم کھا لی ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں
حق بات پر ایمان نہیں لائیں گے اور اپنی موجودہ روش برقرار رکھیں گے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے 6 آیت میں فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بات جو ارشاد فرمائی کہ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ہٹ درمی کے اوپر اس درجہ مصر ہیں کہ کیسے ہی حق کے دلائل ان کے سامنے آ جائیں لیکن وہ ان دلائل کے اوپر ایمان لانے اور ان دلائل پر یقین رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہر صورت میں انہوں نے نہ ماننے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ چنانچہ آگے فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کا انجام یہ ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ یہ جو فرمایا کہ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہاں ترجمہ ڈرانے سے جس لفظ کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ قرآن کریم کا لفظ انذار ہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، یہ لفظ انذار سے نکلا ہے۔ چونکہ اردو زبان میں کوئی اور مناسب لفظ اس کے ترجمے کے لیے موجود نہیں ہے، اس لیے ہم عام طور سے اس کا ترجمہ ڈرانے سے کرتے ہیں، لیکن عربی زبان میں اس کا جو صحیح مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو اس کے اوپر شفقت کی وجہ سے اور اس سے محبت کرنے کی وجہ سے اس کو کسی خطرے سے آگاہ کرے، اس کو انذار کہا جاتا ہے۔ مثلا فرض کیجئے کہ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے سے اس کے اوپر کوئی درندہ حملہ آور ہے، تو اس وقت کوئی شخص اگر اس کو اس خطرے سے آگاہ کرے گا اس کو انذار کہیں گے۔ اور اسی طرح جاہلیت کے زمانے میں چونکہ قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا اور قبائل کی آپس کی جنگیں ہر وقت جاری رہتی تھی، تو وہاں یہ طریقہ کار تھا کہ جب کسی شخص کو یہ پتہ چلتا کہ کوئی دشمن ہماری بستی پر حملہ آور ہونے والا ہے تو وہ کسی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر یا کسی اور بلند جگہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو آواز دیتا تھا، اور آواز دے کر یہ بات بتاتا تھا کہ ان کے اوپر ایک دشمن حملہ کرنے والا ہے۔ اس کے اس عمل کو انذار کہا جاتا، اور اس لیے کہ وہ شخص در حقیقت اپنی قوم کے ساتھ محبت اور اس پر شفقت کی وجہ سے اس کو اس خطرے سے آگاہ کر۔ یہ انسانوں کی دوسری قسم تھی جس کا بیان ان 2 آیتوں میں کیا گیا، اور اسی پر یہ پہلا رکوع ختم ہوا ہے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔